ایک ایسی ہستی ناظرین کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا رفعتوں سے نوازا، جنہیں دنیا سلطان العارفین سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آج مل کر انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ناظرین کرام، ظاہر ہے آج تصوف کی دنیا کی انتہائی شاندار اور بلند پایہ ہستی جن کی بارگاہ میں عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہوئے ناظرین مجھے بھی بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ جو سلطان العارفین بھی ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ عارفین کے اماموں کے امام بھی ہیں، جن کا مقام اور مرتبہ الفاظ کی قید سے مکمل طور پہ باہر ہے کہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا فرماتے ہیں کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے درمیان اس طرح ہیں جس طرح ملائکہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور مقام توحید پرستی میں ناظرین تمام بزرگوں کی انتہا آپ کی ابتدا ہے، کیونکہ ابتدائی مقام میں ہی لوگ سرگرداں ہو کر رہ جاتے ہیں۔ مگر بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر لوگ 200 سال تک بھی گلشن معرفت میں سرگشتہ رہیں، جب کہیں جا کر ان کو ایک پھول مل سکتا ہے جو مجموعی طور پر ابتدا ہی میں مجھے مل گیا، یعنی آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ناظرین حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ اس کرم سے نوازے گئے کہ جن کی باطنی تربیت اس عظیم ہستی نے کی جو علوم مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے کسٹوڈین ہیں، یعنی بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ وہ خوش نصیب ترین ہستی ہیں جن کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے روحانی فیضان کے پر لگے، اور جن کو ان کی والدہ کے ادب، ان کی خدمت اور ان کی دعاؤں کا ایسا ثمرہ ملا کہ روحانی دنیا کے بڑے بڑے شہباز آپ رحمت اللہ علیہ کی پرواز پر نازا ہوتے۔ اسی لیے ناظرین آپ فرماتے ہیں کہ جس کام کو میں مؤخر سمجھتا تھا، جملے پہ ذرا غور کیجئے گا، یہ آپ کا جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس کام کو میں مؤخر سمجھتا رہا وہ سب سے مقدم نکلا، اور وہ میری والدہ ماجدہ کی رضا تھی۔ میں 30 برس جو کچھ ریاضت اور مجاہدات اور مسافرت میں ڈھونڈتا رہا ہوں، میں نے اسے پایا تو اپنی ماں کی رضا میں پایا۔ ناظرین کرام، حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فنا فی اللہ کی اس منزل پر فائز تھے کہ دریائے حقیقت میں آپ مکمل طور پر گم ہو چکے تھے، ہر طرف حق ہی حق آپ کو نظر آتا تھا۔ محویت کا آپ کا یہ عالم تھا ناظرین کہ دروازے پہ آ کر کسی نے آواز دی تو پوچھا کہ کس کی تلاش ہے، تو جو دروازے پر شخص تھا بولا بایزید بسطامی کی تلاش ہے۔ فرمایا مجھے تو 30 برس بایزید کو تلاش کرتے ہوئے ہو گئے، نہ مجھے ملا نہ مجھے مل رہا ہے، اگر تجھے ملے تو بتانا۔ تو فرماتے ہیں کہ خدا شناسی کے بعد میں نے خدا کو اپنے لیے کافی سمجھ لیا ہے۔ مگر انکساری ناظرین آپ رحمت اللہ علیہ کی ایسی تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ ساری عمر میری یہی تمنا رہی ہے کہ ایک نماز تو ایسی ادا کروں، یعنی آپ سوچئے ناظرین جو سلطان العارفین ہیں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اب عاجزی کا عالم دیکھیے کیا فرماتے ہیں کہ میں اسی تمنا میں پوری عمر رہا کہ ایک نماز تو میں ایسی ادا کروں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان ہو، لیکن افسوس میں ایسا نہ کر سکا۔ ناظرین کرام، تصوف کی دنیا کی ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت ہی واضح حقیقت ہے کہ جو بات عوام میں کرامت کے طور پر مشہور ہے، صوفیہ کرام اسے اپنے پاؤں کی گرد بھی نہیں سمجھتے۔ ہواؤں میں اڑنا، آگ میں جانا، پانی پر چلنا عوام کے ہاں کرامت سمجھی جاتی ہے، اور ظاہر دلیل بزرگی کا ناظرین آج بھی یہ پیمانہ بنا ہوا ہے، لیکن اہل دل کے یہاں یہ کرامت نہیں۔ اہل دل کی پوری زندگی اگر اطاعت و استقامت میں بسر ہو جائے تو ان کے نزدیک یہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ استقامت بنیادی طور پہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی ناظرین استقامت ایسی کہ ایک شخص حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کو آیا، اور جب واپس جانے لگا تو کہنے لگا کہ میں نے آپ رحمت اللہ علیہ میں کوئی کرامت نہیں دیکھی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے اسے بلایا اور فرمایا کہ تم نے اپنے قیام کے دوران میرا کوئی عمل خلاف سنت دیکھا؟ اس شخص نے عرض کیا کہ نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت چاہتے ہو کہ تم نے میرا کوئی عمل خلاف شریعت یا خلاف سنت نہیں دیکھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ ناظرین خوف خدا میں ایک خاص کیفیت رکھتے تھے۔ جب اللہ کے حضور نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا کی وجہ سے جسم کا جوڑ لرزتا تھا۔
عالم یہ تھا کہ شریعت کی بے انتہا پابندی کیا کرتے تھے. خدا کی ہیبت اور شریعت کی تعلیم کی وجہ سے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ناظرین موت کے وقت یہ فرمایا تھا کہ خدایا میں نے تجھ کو یاد نہ کیا سوائے غفلت کے، اور میں نے تیری خدمت سوائے نقصان کے نہیں کیے. یعنی یہ عاجزی کا عالم تھا. بے نیازی ناظرین یہ تھی کہ عبادت کے لیے کھڑے ہوں اور قلبی لذت میسر نہ آئے تو جو کچھ گھر میں ہو یعنی پہلے سے موجود ہو وہ اللہ کی راہ میں پیش فرمائیں اور اللہ کے حضور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو جائیں. اور ناظرین جن کے عشق کا اور جن کے ادب کا یہ معاملہ ہے، بات ختم کر رہا ہوں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ادب اور وہ عشق عطا کیا کہ پکارنے والے دو مصرے پکارتے رہیں گے کہ ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید ایجا. کہ زیر آسمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ایک ایسی ادب گاہ ہے جہاں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اور حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم الشان ولی بھی سانس روک کر آتے ہیں. یعنی ادب سے اونچا سانس نہیں لیتے. تبھی تو اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ اب سلطان العارفین